اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہی اور نیکی کے اعتبار سے ایک اصول ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ حدیث کے مختصر الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ انصر اخاہ ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک لو، اس کا ہاتھ روک لو، تم بھی بربادی سے بچ جاؤ گے۔ اگر ظلم کا ساتھ دو گے تو تم بھی ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو، اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچا لو گے اور اس کو بھی ظلم سے بچا لو گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور یہ اصول دیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد سمجھ آ گئی، ظالم کی مدد حضور نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہی اس کی خیر خواہی ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ابھی وہ شاید نہیں سمجھ پائے گا لیکن قدردانی ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو خیر خواہی کا رول دیا گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان کے سماجی رویے یہ اصل میں آخرت میں اس کے لیے جو اصل ایسٹ ہوگا، یہ اس کا ایسٹ ہوگا، یہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسی رول کو پہچاننا ہے۔ اور میں بڑی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور کہتے ہی رہوں گا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تو وہ صرف فرائض کو ادا کرنے کے بعد باقی کام صرف لوگوں کی خیر خواہی کی کرے کہ یار میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، کسی کی سفارش کر سکتا ہوں۔ سفارش، صحیح سفارش کرنی ہے نا، کیا میں کسی کی سفارش کر سکتا ہوں؟ میری مانی جاتی ہے۔ تو اگر کہ بندوں کو، لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، کبھی جھجکنا نہیں چاہیے ہمیں خیر خواہی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔